رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی جو دعا اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پہنچتی ہے وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور بارش کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹی ہوئی خوشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے درد کا مداوا بنے، خوبصورت ہیں وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ یا اللہ، ہمیں کامل ایمان اور راہ راست نصیب فرما۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ خیال رکھیں، گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھیں، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور خدا بھی خوب راضی ہوگا۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتی ہیں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔
اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ اگر کسی کا دل دکھا کر بھی آپ پرسکون ہیں، سکون سے دن گزار لیتے ہیں، چین سے سو بھی جاتے ہیں، تو مبارک ہو، آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ ممکن ہے وہ گناہ گار کو بخش دے لیکن دل توڑنے کی معافی نہیں ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، یہ ہمیں خیر سے دور، شر سے قریب کر دے گا۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ کی محبت اور دوسری اللہ کے لیے محبت۔ اپنے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بعد والوں کے لیے عبرت بن جاؤ۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے
سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل مقافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 35 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اور میرے گھر کو لوگوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا، آمین ثم آمین۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ لاکھوں درود ان پر کہ جن کی بدولت، جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔